الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين جد الحسنين وسيلتنا في الدارين سيد ولد آدم يوم القيامة محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ. دلیل اس پر کیا ہے کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. میں تھوڑا ذوق والا خطیب ہوں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ذوق سے گفتگو ہو جائے تو میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھنا پڑے گا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ. مل کے ذرا سارے بولو صدیاں حسین کی ہے زمانہ. جب کربلا بپا ہوئی تھی یزید کے کئی بیٹے تھے حکومت اس کی تھی ریاست کے تخت پر وہ متمکن تھا. میرے حسین ابن علی کا ایک بیٹا وہ بھی بھیڑیوں میں جکڑا ہوا جسم پہ بس ایک پھٹا پرانا کپڑوں کا جوڑا. کوئی دولت نہیں کوئی سونا نہیں کوئی چاندی نہیں ہے. لیکن میرے دوستو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صرف پوتے تک معاملہ گیا یزید کی نسل مٹ گئی. وہ جو ایک رہتا تھا آج پوری دنیا میں جاؤ بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں جاؤ جٹوں کی حکومت ہے. جٹ بڑے مشہور ہیں. بعض علاقوں میں جاؤ پتہ ہی نہیں یہ کون ہوتے ہیں. بعض جگہ وہاں قریشی بڑے مشہور ہیں بعض جگہ جناب معلوم ہی نہیں ہے. لیکن میرے نبی کی نسل میری آقا حسین ابن علی کا خاندان میری آقا حضور کی اولاد دنیا کے جس کونے میں جاؤ پتا چلے گا یہ فلاں سید ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو نسبی سلسلہ ہے. آگے اگر چلو روحانی طور پر تو یہ جتنے بھی شجرے گے چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو کبروی ہو تاروی ہو جتنے بھی سلاسل
کرتے گئے ان شجروں کا اختتام جب اوپر جاؤ تو پھر شجرہ یوں جاتا ہے حسین ابن، یار جس مرضی کو آپ لے لو، جس بھی طریقت کے سلسلے کو لو، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لو تو دو واسطوں سے، تیسرے واسطے پہ امام علی رضا، حضرت امام علی رضا کے بابا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے پیر سیدنا امام جعفر صادق کے پیر حضرت سیدنا امام باقر کے پیر امام زین العابدین کے پیر امام حسین ابن علی کا پیر مولا علی۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں، اور اسی چیز کو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے مطلع القمرین میں لکھا، فتاوی رضویہ میں لکھا، دیگر کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ یہ جتنا بھی ولایت کا سلسلہ ہے ان کا شہنشاہ مولا علی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اگر طریقت کے شجرے دیکھو حسین، اگر فقہ کے شجرے دیکھو حسین، اگر حدیث کی سند دیکھو حسین، الغرض جدھر بھی دیکھو گے صدیاں حسین کی زمانہ۔ اچھا ابھی ہمیں جو ہے نا آدھا محرم تو اپنے مجمع کو چکاتے ہوئے گزر جاتا ہے، سچی بات ہے، اور پھر ہم مقابلہ ان لوگوں کا کرتے ہیں کہ جو اپنے خطیب کے انگلی کا ہاتھ کا آنکھ کے اشارے پہ بھی بابا 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 بابا، پھر خطیب نہ بولو مرے بھی بولن گے یار تے تھے زندے آمن دے توڑے جناب مرے ہوئے جذبات ادھا خطیب دا انج مار چھڑ دینے اللہ دے بندے، ایسے نہیں ہے، جان کے بیٹھنا ہے۔ اور جیسے چشتی صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہم جان کے حوالے سے بھی زندہ ہیں، ایمان کے حوالے سے بھی زندہ ہیں، اور ایمان اسی کا سلامت ہے جس کے دل میں محمد عربی کی اہل بیت اور صحابہ کا ادب، احترام، عشق، محبت موجود ہے۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ، ہے صدیاں حسین کی ہے۔ میں سلام کلام اجازت بعد میں کروں گا، میں عنوان کو یہیں سے آگے لے کر چلتا ہوں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے محبت اور پیار کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سنیے، میرے نبی کی اہل بیت کی محبت ابو بکر کی الف سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلم کی، توجہ سے سنیے، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کی امت کا پہلا مومن، جاگ کے بیٹھو ماشاءاللہ، اور ہم اہل بیت کے نوکر اور غلام، اہل بیت کا پیار ہمارا ایمان، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب مزہ آ گیا، آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ابو طالب کے ذکر کو چھیڑا، آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی سیدہ زہرا کی نوکری کا حق ادا کیا۔ میں نے کہا آپ شاید اسٹیشن غلط پکڑ چکے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم آل نبی کے نوکر ہیں، پر محبت آل بیت کے ہمارے سارے راستے ابو بکر صدیق کی حویلی سے ہو کر گزرتے گئے۔ ذوق کا اظہار کرو۔ تو میرا جملہ سنیے، نبی کی اہل بیت کی محبت، پہلے مومن امت ابو بکر صدیق سے لے کے تا قیامت جو آخری مومن ہوگا اس تک ہر مومن شخص پر نبی کی اہل بیت کی محبت فرض قرار دے دی گئی ہے۔
آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فرض تو نماز بھی ہے، فرض تو روزہ بھی ہے، یار ان بچوں کو سائڈ پہ کر دو، بھی گھنٹہ پورا میرا ہے تو انہوں نے مجھے بہت ڈسٹرب کرنا ہے، سائڈ پہ اس بندے کو بھی کر دو، یہ جو بیٹھے ہوئے یہ سائیں سب سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، ناراض نہیں ہونا ہے میرے سامنے ذمہ دار ادھر مجمع ہوئے نا یار، جڑے اصل سننا لے کوئی سجے بیٹھا کوئی کھبے بیٹھا، مہربانی کر اس بندے کو اٹھا یار، اس کو آج سائڈ پہ آ جاؤ یار، سائیں سائڈ دے کر دو نا، میرے سائیں رہ گئے نے خطیباں دے سامنے بیٹھ جو گے یار، اللہ دے بندے بسم اللہ بسم اللہ۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، میری بات کو ذرا مد نظر رکھیے، میں نے کہا نماز بھی، فرض روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، اور میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ حضور کی اہل بیت کا پیار بھی امت پہ فرض۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں فرض دونوں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز والا جو فرض ہے اس کا عذر قبول ہے۔ نماز جو فرض ہے امت کے لیے عذر، بھائی شریعت نے عذر رکھا ہے، قبول کیا ہے، آپ سوئے ہوئے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، جاگو تو قضا کر لو، عذر قبول ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ سکے، اترو قضا لوٹاؤ، عذر قبول ہے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں وَمُحَبَّتُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْهَا۔ محمد عربی کی اہل بیت کا پیار امت پہ فرض ہے، لیکن اور فرضوں اور اس فرض میں فرق یہ ہے ہر فرض کا عذر قبول ہے۔ بیماری کا بہانہ ہو گیا، نیند کا بہانہ ہو گیا، کوئی اور بہانہ ہو گیا، عذر قبول ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت میں کمی کا عذر قبول نہیں ہے۔ اور اگلی بات ذہن میں رکھیے، یہ سب بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال، یار غلطی نہیں ہوئی نا، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، یہ سب بتاتے ہیں، لیکن کس سے؟ کیا سکھوں سے بھی پوچھا جائے گا نماز پڑھ کے ہے کہ نہیں؟ بھائی کیا ہندوؤں سے بھی پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں؟ نہیں، ان کی پہلے سے لائن اٹھا کر پائے پھینک دی جائے گی، پھینک دو بغیر اجازت، بغیر کسی ہیل اجت کے جہنم میں۔ کیوں کہ یہ جو سوال جواب کمی بیشی معاملہ، یہ تو سب کس سے ہونا ہے؟ مومن مسلمان سے۔ یہ تو سب کو بتا دیا کہ قیامت والے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ وہ یہ بھی تو نبی کی حدیث سناؤ، میرے نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب الرجل الایمان، اللہ کی عزت کی قسم کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اے میری اہل بیت، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم سے پیار نہ کر لے۔ اب میری بات کو ذہن میں رکھیے، نماز کا سوال ضرور ہوگا، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض اسلامیہ ہیں، ان کا انکار کفر ہے، ان پر عمل کرنا واجب لازم ضروری فرض ہے، ان کے بغیر چھٹکارا، ان کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن ترتیب ٹھیک کر کے بیان کرو، جس طریقے سے بچے نے میٹرک کرنا ہو نا، اسے پہلے دن میٹرک کی کلاس میں نہیں بٹھاتے، اسے پہلے قاعدہ، پھر کچی، پھر پکی، پھر پہلی، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ضرور قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا، اور ایمان تب ہوگا جب دل میں محمد کی آل کا پیار آئے گا۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے بہت اعتراض ہے اس پر، ہمارے انداز تعلیم پر مجھے اعتراض ہے، علماء کے انداز تربیت پر مجھے اعتراض ہے۔ مثلا مدرسوں میں ہم بھی پڑھتے ہیں، اور میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے سادات،
خدا کے واسطے تمہاری عزت ہے، تمہارا مقام، اللہ نے تمہیں بہت بلندیاں عطا فرمائی اس میں، لیکن یہ اصل وراثت تمہارا، یہ تمہارا باپ دادے کی جو وراثت ہے وہ نبی کا مصلی اور منبر ہے۔ خدا کے لیے اس کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرو، اپنی اولادوں کو منبر اور مصلی کی طرف لے کے آؤ۔ جب تم گھر خالی کرو گے تو خالی گھروں میں جن نہیں آتے ہیں نا، ویران گھروں میں جن ہی تو آئیں گے، قبضہ کریں گے۔ پھر جن اپنی بولی بولتا ہے، اگر محمد والی بولی بلوانی ہے نا، عاشقوں والی بولی بلوانی ہے نا، تو پھر اپنی محراب و منبر کی تطہیر ضروری ہے۔ محراب و منبر ان کے وارثوں تک پہنچانے ہوں گے۔ یزید کی اولاد آ گئی، وہ یزید کے قصیدے پڑے گی نا منبر پہ بیٹھ گئے۔ اسلام آباد جیسے اسلامی ریاست کے جناب دل میں بیٹھ کے وہ کہیں گے کہ مجھ پر میں نے استخارہ کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ یزید حق پہ اور یزید کو رضی اللہ کہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تجھ پہ بھی لعنت، یزید پہ بھی لعنت۔ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یزید فاسق، فاجر اور پلیت تھا۔ یزید فاسق، فاجر، اس پر اتفاق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور دیگر بڑے بڑے محدثین وہ فرماتے صرف فاسق اور فاجر ہی نہیں، یزید لعنتی کافر بھی تھا۔ ہمارے امام کے سامنے، امام احمد رضا کے سامنے یہ بات چلی کہ یزید کیا تھا اور کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا فاسق، فاجر، پلید کہیں گے، لکھیں گے، جو اس کی حمایت کرے گا اسے اہل سنت سے کک مار کے آؤٹ کریں گے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ہم تعریف توصیف رسول کے شہزادے کی کریں گے، اور اگر کوئی کافر کہے گا کہیں گے بالکل کہے، ہمیں کیا لگے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے کہ ہم اس کو کافر کہنے سے منع کریں۔ اس لیے اہل سنت ہماری طرف سے تھوڑی سستیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے منافقوں کو اور رافضیوں اور خارجیوں اور لعنتیوں کو اتنی جرأت ہو رہی ہے۔ کوئی اٹھتا ہے تو حضرت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اور کوئی اٹھتا ہے تو آل محمد کے قاتلوں کو رضی اللہ کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو صدیق کا بے ادب ہے وہ بھی مبغوض ہے، اور جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کا قاتل کا حمایتی ہے وہ بھی ہماری نظر میں مبغوض ہے۔ ہم دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کی یہ آدھی سبحان اللہ، یہ مجھے کچھ شک میں ڈال رہی ہے۔ در بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیا جی میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ 5 سال تک ہم لوگ فقہ کی اسباق پڑھاتے ہیں اور ان میں طہارت کے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ بڑا بتایا کہ نہیں آپ تو شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، بتاتے ہیں نا بھائی۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں جتنی بھی آپ شروعات فقہ کو دیکھو، میں اس وقت نہیں ہے میں ادھر جاؤں، یہ سب بتاتے ہو کہ نہیں بھائی؟ بولو، بتاتے ہیں نا۔ تو یہ جو الطہور و شطر الایمان ہے نا، شطر کہتے ہیں حصے کو، بعض لوگ نصف الایمان، وہ ایک اور روایت اس کے تحت وہ آدھا، شطر کا معنی آتا نہیں ہوتا، شطر کا معنی حصہ ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے صفائی۔ تو اس کے لیے مدرسے میں پتہ ہے آپ کو کتنے سال تک یہ پڑھاتے ہیں طہارت کے مسئلے؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اور اگر آگے دوسری کتابیں دیکھیں تو کئی جگہ سابعہ تک بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی مدارس کے اندر 5 اہم ترین سالوں میں مسئلے کس کے پڑھاتے ہیں؟ بولو جلدی جلدی، میں بہت بڑی دلیل ہے، ایک دفعہ تہاڈا کلیجہ ٹھر جانا ہے، میں ایسی دلیل لینے لگوں آپ کے سامنے۔ تو طہارت کے مسائل اگر آپ پوچھو جناب اس پہ اتنا زور کیوں، کیا کہتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور طہارت ایمان کا حصہ ہے، یہ روایت تو مل گئی، کیا یہ نہیں ملی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے پہ 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے پہ اکیلا علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا،
اور کیا وہ روایت نہیں سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب عامر بن عبد الود کے مقابلے میں مولا علی پروانہ کیا تو فرمایا تھا کہ اے اللہ میں پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں پورے ایمان کو بھیج رہا ہوں، وہ جو ایمان کا حصہ ہے اس کے لیے تو 5 سال کتابیں پڑھتی ہو، جو کل ایمان ہے اس کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ حسین روح ہائے ہائے حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، اور یہ فیض ہر کسب ناقص کی دسترس میں نہیں، دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین مل۔ یاد رکھیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تلوار میں، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، اسی طرح ایک دل میں 2 نہیں آ سکتے، یا حسین آئے گا یا یزید آئے گا۔ اگر کسی کے دل میں اس کے کلام کے ذریعے سے کسی کی زبان پر ذکر یزید جاری دیکھو تو یقین پیدا کر لو کہ اگر حسین ہوتا یزید کبھی نہ آتا، اور جس کی زبان پر حسین کی صدائیں ملے یقین کر لو اگر یزید ہوتا تو حسین نہ آتا۔ دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے۔ میرے نبی کی اہل بیت کی محبت امت پہ فرض کر دی گئی ہے، اور یہ فرضیت عقل سے نہیں، قیاس سے نہیں، یہ فرضیت حدیث سے نہیں۔ امام شافعی آپ بتاؤ یہ فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں، تمہارا پیار اللہ نے قرآن میں فرض کر کے اتارا ہے، تمہاری عظمت و شان پر اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک نمازی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے یار زور سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ شہدائے کربلا، فیضان امیر ملت، فیضان امیر ملت، آستان عالی علی پور سیدہ شریف پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ اہل بیت اطہار کی محبت امت پہ، یار آج میں ایک ہی مسئلہ سمجھا کے بہت ہے، امت پہ کیسا فرض ہے جس کا ٹائم کوئی نہیں۔ آج فرض ہوتا ہے شرطوں کے ساتھ، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، مال ہو پھر نصاب ہو پھر سال، روزہ فرض ہوتا ہے عمر ہو پھر آگے شرطیں ہیں، نماز کے لیے بھی شرطیں، لیکن آل نبی کے پیار کے فرض ہونے کی صرف ایک شرط ہے، پتہ ہے کیا؟ ایمان ہو، بس ایمان ہے تو نبی کی آل کا پیار بولو فرض ہے، لازم ہے تمہارے لیے۔ اور میں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. ترجمہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ ہم سب نے ہزاروں بار تو یہ تقریریں سنی ہوئی ہیں, بچے بچے نے سنی ہوئی ہیں. اے نبی آپ فرما دو میں تم سے کچھ بھی اجر بدلہ طلب نہیں کرتا, کوئی صلہ نہیں مانگتا. علیہ ہے اس ضمیر کو مرجع کئیوں نے تبلیغ دین کو رکھا, کئیوں نے اعمال اور کرم رسول کو رکھا کہ جو کچھ میں نے تمہارے اوپر کرم کیے اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, صرف قرابت داروں کی محبت تم سے مانگتا ہوں. اب دو مسئلے, اکثر طور پہ یہ آیت یہاں پڑھ کے ختم کر دی جاتی ہے, جو اس کا اصلی حسن ہے نا اگلا حصہ وہ بیان ہی نہیں کیا جاتا. تو میرا جملہ آج آپ سنو گے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. امت پہ آل نبی کا پیار فرض, اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ توڑے توڑے حضور کی خدمت میں آئے, یا نبی اللہ یہ پیار جن کا ہم پہ فرض ہوا ہے ان کا نام کیا کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, بڑی عام بات ہے. یہ ہم پر کس کس کا پیار فرض ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ہم پر کس کس کی محبت کو فرض کیا اللہ نے؟ قال النبی علی فاطمہ حسن حسین. حضور نے فرمایا ان میں ایک علی ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے, ایک. میں ذرا مسئلہ کلیئر کر دوں, ہمیں سنی اہل بیت میں صرف یہ چار لوگ نہیں ہیں, حضور کی ساری بیٹیاں اہل بیت. یہ اتنا زور سے بے شک اور سبحان اللہ کو تاکہ پتہ چلے ہم کون لوگ ہیں. حضور کی ساری بیٹیاں گھر والوں میں, حضور کی اولاد ساری گھر والوں میں, حضرت زہرا پاک کی آگے پھر اولاد بھی اہل بیت میں. بڑی عام بات کر رہا ہوں میں. حضور کی بیویاں بھی ہمارے عقیدے اہل سنت کے مطابق گھر والوں میں. اور بھائی گھر والوں میں بیوی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ چار نام کیوں لیے؟ تو مسئلہ سنو, صحابی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ کم و بیش, بعض کہتے ہیں 1,44,000 45,000. ایک قول جو میں جس کو زیادہ بیان کرتا ہوں وہ 1,24,000. 1.25 لاکھ صاحب ہیں, جو ہے جلدی جلدی 1 لاکھ کم و بیش 24,000. بھائی زیادہ بھی ہوں گے کم بھی ہوں گے صاحب ہیں, لیکن ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ان میں سے جو 4 یار ہیں, جو حضور کے 4 صحابہ ہیں وہ سب سے بڑی شان والے ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی. ایسے ڈھیلے نہیں بولو, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. اب 1.25 لاکھ ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, لفظ ان کے لیے بھی صحابی آتا ہے, لیکن ان 1.25 لاکھ کے مقابلے میں جو رتبہ ان 4 کا ہے وہ اور کا نہیں. اسی طرح اہل بیت میں اور بھی ہیں, لیکن جو رتبہ ان 4 کا ہے علی, فاطمہ, حسن, حسین, اور کا نہیں. اب مجھے کچھ نہ کہنا کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, اس لیے کہ میرے نبی نے ایک نہیں 20 کیوں مقامات پر جب اپنی آل کا ذکر کیا, علی, فاطمہ, حسن, بولتے جاؤ یار, علی, فاطمہ, حسن, حسین, آیت تطہیر اتری. میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ نے کن کن کو پاک کر دیا ہے؟ آقا بتائیے. مستدرک للحاکم. یار یہ میں ذرا چاہوں گا کہ جاگ کے یار مستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور یہ امام طبرانی نے طبرانی اوسط طبرانی کبیر کے اندر ذکر کیا ہے, تفسیر قرطبی میں موجود, تفسیر در منصور میں موجود ہے, تفسیر در منظم کے اندر موجود ہے, بحر المحیط میں موجود ہے, مورد الوجیز کے اندر موجود ہے, 200 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا پتہ ہے کہ یہ آیت تطہیر کس کس کے لیے اتری ہے؟ آقا بتائیے. فقال النبی فیہ وفی علی وفاطمہ وحسن وحسین. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا, عرض کیا گیا من ہؤلاء الذین طہر اللہ بہذہ الآیہ, اللہ کی وہ کون سے بندے ہیں جن کو اللہ نے تطہیر کی آیت سے پاک کیا ہے, تطہیر کی آیت سے پاک کیا ہے. حضرت فأتہم علی یدی, ذرا توجہ سے سنیے گا, ابو سعید الخدری صحابی رسول ہیں. فأتہم علی یدی, حضرت ابو سعید چکیا ہاتھ.
فَحَدَّهُمْ عَلَى يَدَيْهِ، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پھر گننا شروع کیا. فقال محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. حضرت ابو سعید الخدری نے 5 تن گنے، 5 تن گنے. آپ نے فرمایا اے یہ جو آیت تطہیر ہے یہ نبی، زہرا، علی، حسن، حسین کی شان میں اتری ہے. اسی لیے تو پھر ہم سنی کہتے ہیں تو آل سے ہم خارج کسی کو نہیں کر سکتے، وہ جنہیں رب کے نبی نے ڈالا ہو ہم کون ہیں نکال سکنے والے. لیکن یاد رکھیے جیسے صحابی تو وہ بندہ ابھی ہے جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا، اسی ایمان کے عالم میں اس کا خاتمہ ہو گیا. ہمارے سنت ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. لیکن وہ ایک لمحے تک کون لاتے؟ ابو بکر. کتنا فرق ہے، اور زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. حضرت حذیفہ بن الیمان کے پاس آئے صحابہ. حذیفہ تم اسرار مصطفیٰ کے راستان ہو، یہ بتاؤ ذرا کیا اللہ کے نبی نے یہ بھی کہیں بتایا تھا آپ کو کہ اگر صحابہ کا آپس میں معاملات میں کچھ اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا بتایا تھا نا حضور نے. میں آج وہ دلیل دینے لگا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا. فرمایا ہاں جی بولیے کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ابو بکر کو دیکھنا. کہا جی وہ تو فوت ہو گئے، وصال فرما گئے. پھر فرمایا حضور نے فرمایا تھا اگر ابو بکر نہ ہو تو عمر کو دیکھنا. اب جو آگے لفظ آنے لگے ذرا اس کو توجہ سے عرض کیا حضور وہ تو وصال فرما گئے، اب تو دور عثمان غنی ہے اور معاملہ آپس میں الجھا ہوا ہے. اب بتائیے حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ، نبی کے رازوں کو جاننے والا مصطفیٰ کا صحابی، آپ نے فرمایا حضور نے مجھے بتایا تھا اگر عمر نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ الزموا عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کا دامن پکڑ لیں. جس جگہ پر عمار کھڑا ہوگا حق ادھر ہوگا. یار مہربانی فرماؤ دلیل دینے لگا ہوں. حق ادھر ہوگا، عمار کو لازم پکڑنا. اب سوال تو یہ ہو رہا تھا نا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے جو اس وقت کے تنازعات تھے، ایک طرف مولا کائنات مولا علی پاک تھے، دوسری طرف اب یہ مسئلہ تھا کہ بھائی حق اور باطل کو کیسے پہچانے. توجہ ہے، حق کو کیسے پہچانے، حق اور حق کے سوا کو کیسے پہچانے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا عمار کو دیکھنا جدھر وہ ہوگا. اچھا اب یہاں دلیل حق کون بنا؟ عمار بن یاسر. تو سائل کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ علی کے حق کی پہچان عمار ہے. حذیفہ بن یمان سمجھ گئے کہ شاید اس کو مغالطہ لگ گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ علی کے حق پہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ عمار بن یاسر. آپ نے فرمایا حضور نے ایسے فرمایا تھا کہیں عمار اور علی کو آپس میں برابر نہ سمجھنا. عمار اور علی میں اتنا فرق ہے، عمار زمینوں پہ، علی آسمانوں پہ. حضرات یہ عمار بن یاسر پتہ ہے کون ہے؟ 7واں مومن، امت کا 7واں بڑا انسان، 7ویں نمبر پہ ایمان لانے والا. اور اگر زیادہ نہیں تو پہلے 40 مومنوں میں ایک مومن جس کی مدد میں قرآن کی کئی آیتیں، جس کی شان میں میرے نبی کی کئی حدیثیں. حضور فرماتے ہیں کہ جنت میرے عمار کے دیدار کی مشتاق ہوگی. وہ عمار بن یاسر، ان کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا تو حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا؟ وہ عمار، وہ زمینوں پہ علی. لگاؤ ترازو تولو علی کو. نہ یار ایسے نہیں.
ایسے نہیں، ذرا اونچی آواز سے بولنا ہے، ذرا اونچی آواز سے بولنا ہے اور جھوم کر بولنا ہے۔ میں نے لفظ بولا کہ اب تولو علی کے مقام کو۔ حذیفہ بن یمان صاحب اسرار رسول صحابی فرماتے ہیں عمار زمینوں پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے، صحابہ سارے شان والے لیکن برابر نہیں ہیں آپس میں۔ یار اونچا بولو یار، خدا کے بندو، برابر نہیں ہے۔ کہاں عمار، پھر کہاں علی، اور کہاں عمار، کہاں ابو بکر۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنے عقیدوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت کا بالکل ٹھکا ٹھک تنا تن عقیدہ ہے۔ حضور کی امت کا، حضور کے صحابہ کا سب سے بڑا بندہ ابو بکر صدیق۔ جو بول رہے ہو ذرا بلند آواز سے بولو۔ خدا کی قسم میں مولا علی کا غلام ہوں، میرے پاس صرف اکیلے مولا علی سے کوئی روایت اس مسئلے پر موجود ہے۔ علی جب کہہ رہے ہیں تو میں کونوں کہوں کہ میں نہ مانوں، اس لیے جو کچھ ہمیں آل محمد نے دیا ہے وہی کچھ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بتاؤ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ بولو بولو۔ تو جملہ آپ کلیئر کرنے لگا ہوں، مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ لفظ صحابی بولو سارے آتے ہیں، پرچار جیسا کوئی نہیں۔ آل بیت بولو سارے آتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اسے ان کا پیار امت پہ کیا ہو گیا؟ بولو فرض ہو گیا۔ ہر جگہ میرے نبی نے جب درجے بیان کیے، پھر ادھر بھی میرے نبی نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جس وقت یہ بیان فرمایا کہ میں علی، فاطمہ، حسن، حسین قیامت والے دن ایک محل میں ہوں گے، کیا تھوڑا مسئلہ سمجھا دوں؟ یہ جو چار تن ہیں نا، علی، زہرا، حسن اور حسین، قیامت والے دن یہ کس درجے میں ہوں گے؟ حضور کے درجے۔ ہو گئی نا تکلیف؟ حضور کے درجے میں۔ ایک دن میں نے شاہ صاحب بیان کر دیا، میرے پیچھے بندے بنو، بات کو سمجھو۔ حضور دیاں جتیاں دی شان، نالین پاک دیاں شانہ بیان کرنا ہو تو کہندے ہو نالین وہاں گیا، کائنات نیچے، نبی ولی جبریل نیچے، فرشتے نیچے، نبی کے نالین اوپر، بابا بابا، اور بندے دے پتر بنو۔ اور نالین خود نہیں گئے، حضور لے کے گئے۔ یار نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی بات کو سمجھو۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ نالین محمد کائنات ساری کے اوپر، کائنات ساری نیچے، تو کب؟ جب نالین حضور کے قدمین کا بوسہ لیے ہوئے تھے، حضور کے قدمین سے ملے ہوئے تھے، اسی طرح قیامت والے دن سارا علی، حسن، حسین یہ حضور کے درجے میں ہوں گے۔ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھو، جنت کے اندر تو کئی ہزار درجے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہم جنتیوں کو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد ان سے ملا دیں گے۔ بھائی یہ جنرل قانون ہے، الحقنا بہم ذریتہم۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن
مومن آئے ہائے وہ منظر کیسا منظر ہوگا. تھوڑا جیا ذرا ہو جائے نا، ذوق ہو جائے نا. وہ منظر کیسا منظر ہوگا. جنتی جنت میں حور و غلمان موجود، وہاں پر ایسے ایسے مشروب موجود ہے جن کی خوشبو کہیں زنجبیل کی، کہیں سلسبیل کی. وہاں نرم نرم بچھونے، عالی شان قسم کی نعمتیں. ایسا پروٹوکول کہ جنتی جنت میں اونچے گدے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. دل میں خیال آ گیا انگور مل جائیں، انگور کی ٹہنی خود آئے گی، پھل کٹے گا، سونے کی تھالی میں پڑے گا، اس کے آگے آ جائے گا. یہ جب کھائے گا نہ پیٹ کا مسئلہ نہ اٹھنے کی ضرورت، ایک ڈکار آئے گا، کستوری کی خوشبو جنت میں مہکے گی، سب کچھ ہضم ہو گیا. ایک پسینہ آئے گا، سب کچھ ہضم ہو گیا. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ایسی نعمتیں ہم نے اہل جنت کو دینی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہے. اس جگہ پر دھیان ہے، دھیان ہے، اس جگہ پر میرا اللہ جنتی سے پوچھے گا تجھے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ کہے گا ربا نا نا نا. لیکن اس کے دل کے دور نیا خانے میں ایک تڑپ ہوگی، میری منی نظر نہیں آ رہی، میرا ببلو نظر نہیں. یہ سمجھا رہا ہوں میں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جنتی کے دل میں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی ماں باپ اچھی جگہ جاتے ہیں نا اچھا کھائیں، تو ہر ماں باپ اچھا کھانا کھا رہے ہوں، ان کے دل میں ہوتا ہے کاش میرے بچے بھی میرے ساتھ. تو جب جنت میں ان کو پروٹوکول جنتیوں کو ملے گا، ان کے دل کے نہاں کھانے میں آئے گا، آئے کاش میرا بیٹا میری بیٹی فلاں فلاں وہ بھی ادھر ہوتے. عرض کرے گا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ جو رازوں کو جاننے والا، وہ فرمائے گا یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، وہ یہ دل میں تیرے کون سی تڑپ ہے، کیا چاہت لے کے بیٹھا ہے. پھر پھٹ پڑے گا، پھٹنا سمجھتے ہو، بول پڑے گا، کہے گا ربا تیری نعمتیں کھائی بڑے مزے آئے، پر ہر نعمت کا لقمہ اٹھاتے اپنی اولاد کا خیال آیا. رب فرمائے گا فرشتہ اس کی اولاد میں جو مومن ہے اس کے عمل نہ دیکھو، اس کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ لے کے آ جاؤ. یہ جتنے علماء ہیں آپ ان سے پوچھیں، سب نے حدیث کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے، سب نے فقہ اپنا، سب نے عقیدے کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے، سب نے تفسیر کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کے مومنین میں سے اس کے بچوں کو اٹھا کر کیا کرے گا، جنت میں ساتھ ملائے گا. اچھا اب توجہ سے سنیے گا، اب یہ تو ہے تیرے میرے پروٹوکول کا مسئلہ کہ مجھے میرا بچہ یاد آئے تو میں کہوں، میرے دل میں خیال آئے رب میرے بچے کو میرے ساتھ میں آئے. اب حضور کی بات آ گئی ہے. اب دو ہی صورتیں، حضور کا دل اللہ نے خوش کرنا ہے، حضور کی اولاد اللہ نے ساتھ ملانی ہے. اب دو ہی معاملے ہیں، یا حضور نیچے آ جائیں، بھائی توجہ ہے، یا تو حضور حسن و حسین و زہرا علی کے ساتھ نیچے آ جائیں، ان کے درجے میں آ جائیں. اور ایسا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ رب نبوت کا مقام بڑھاتا ضرور ہے، گھٹاتا نہیں ہے. لہذا رب میرے نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک ان کو حکم دے گا چلو میرے یار کا دل، میرے یار کی طبیعت خوش کرنے کے لیے، زہرا میرے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حسن میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، علی میرے یار کے دل کے چین کے لیے، چلو ویسے نبی تک غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، پر واہ مصطفیٰ آپ کے دل کے ٹکڑوں اور دل کے چین کے لیے رب نے رتبہ کیا دیا. ترمذی میں موجود ہے، مسند کے اندر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح یا حسن سند سے موجود ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جس جنت کے درجے میں ہوں گا، اسی درجے میں علی، فاطمہ اور حسن ہے.
تو پھر مجھے کہنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، قرآن کی آیت مودت نے امت پر نبی کی آل کا پیار فرض کر دیا، لیکن آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، آل بیت کی محبت کے نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جس نے یہ نیکی کمائی، کون سی؟ آل بیت کی محبت والی نیکی کمائی، اللہ فرماتے ہیں نزد لہو فیا حسنا۔ ایسا ممکن ہے نماز پڑھی اٹھا کے منہ پہ ماری جائے، رب قاری القرآن یلعنہ القرآن، ممکن ہے کہ قرآن کی تلاوتیں کی ہوں اور قیامت والے دن وہ سب کچھ اٹھا کر منہ پہ مارا جائے۔ روایت موجود ہے قیامت کو کچھ قاری ایسے آئیں گے کہ قرآن کہے گا او لانتی او لانتی او لانتی۔ یہ جو قاری حضرات ہیں ان سے پوچھو قرآن کس پر لعنت کرتا ہے تو وہ آگے سے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے درجے کی روایت نہیں ہے۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں جی کہ جو قرآن کو قرات سے تجوید سے نہ پڑھے قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں دوسری بھی تو بیان کر دو، قرآن ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہے جو قرآن پڑھے اور آل محمد سے پیار نہ کرے۔ یار اپنے مطلب کے لیے تو یہ سب لوگ کہتے ہو خیرکم لعلی، کہتے ہو سب سے چنگا آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جو جناب اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے۔ اچھا آگے بڑھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں ذرا بتاؤ یہ روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تم سب سے بہترین بندہ میرے بعد وہ ہے جو میرے بعد میری آل سے بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ یہ کہیں ہماری تعلیمات کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ہماری ڈائریکشن کہیں خراب سمت پہ تو نہیں چلا دی گئی ہیں؟ کچھ نہ کچھ مسئلہ گڑبڑ تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی اکرم سید عالم سرور کنو مکان کی نسبت کی بدولت حضور تو حضور ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں بابا جی قبلہ، انہوں نے ایک دن فیصل آباد کا جلسہ تھا تو وہاں حضور کے دراز گوش کا ذکر کیا۔ کیا جی؟ یافور اس کا نام ہے۔ دراز گوش سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہو؟ سواری کا جانور یار۔ تو انہوں نے 5 دفعہ اسے ایک تقریر میں نام لیا یافور کا۔ یہ یافور حضور کا گدھا ہے، سواری کا جانور ہے، لیکن اس کو یافور نہیں کہا، حضرت یافور کیا۔ کیا کہا؟ حضرت یافور۔ کسی نے چٹ بھیج دی بابا خیال کر جنورانہ حضرت نہ لا۔ اگلی تقریر میں بابا پھر برسا۔ بابا جی نے کہا اوے یافور نبی دا جانور ہے، اے جڑا حضور دے بوئے تے کھلوتا رہندا سی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔ حضور کے دروازے پہ موجود ہوتا اور حضور فرماتے ہیں یافور ابو بکر کو بلا لا۔ نہ یار نہیں، میں ابو بکر کو بلا لا، عمر کو بلا لا، عثمان کو بلا لا، علی کو بلا لا۔ یہ جانور ہو کے وہاں سے دوڑتا جا کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ منہ سے دستک دیتا، وہ دیکھتے حضور کی سواری آئی ہے، سمجھ جاتے حضور کا بلاوا آیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ ایک دفعہ میں نے لکھا نہیں ہے، میں نے بیان کیا، لکھا ہوا تمام سیرت کی کتابوں میں، لیکن عقل کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مولوی نے شاہ جی اعتراض کیا، کہنے لگا وہ چون ٹنگا لینا نہیں پتا ابو بکر عمر عثمان دا کار کے میں کہ ایک تینوں دسنا چاہنا ہوے نبی دا تینوں پتہ ہوندا ہے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے،
عثمان کون ہے؟ علی۔ اصل میں یہ 4 ٹانگوں والا تھا، پر تھا حضور کا۔ اوے اگر 4 ٹانگوں والا حضور کا ہو وہ ابو بکر کو نہیں بلا سکتا، تو عقل والا اگر حضور کا ہو وہ ابو بکر۔ میں اس استدلال پہ قربان ذرا توجہ سے پھر ذرا سنیے۔ بابا نے کہا یہ اتنا وفادار تھا، نبی کی ڈیوٹی کرتا رہا، اور یہ جب آیا نا توجہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک طرح گوش ہم نے دیکھا، اس کو 20 کتابوں نے لکھا ہے، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ گدھا حضور کے سامنے آیا، بڑا کیا حضور سے، صحابہ نے کہ حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جنیاں گلاں سانوں پتہ نہیں ہوندیاں، نبی نو پتہ ہوندیاں نا۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ عرض کر رہا تھا یا نبی اللہ آپ امت کے آخری ہو، آپ امت میں نبیوں میں آخری ہو، میں اپنی نسل کا آخری ہوں، میں یہودی کا تھا، پر اب کبھی بھی میں نے اپنی پشت پہ اسے سوار نہیں ہونے دیا، اس امید پر میں نے کبھی بھی جفتی نہیں کی کہ حضور میں آپ کی سواری بنوں گا، حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، مجھے آپ قبول فرما لیں۔ اب اس دراز گوشت کو میرے نبی نے اپنے گھر میں رکھ لیا، گھر کے باہر بندہ ہوتا، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ٹینشن۔ حضور فرماتے یافور فلاں کو بلائیے، ادھر چلا جاتا۔ اب چونکہ یہ وفادار تھا، نبی کا خدمتگار تھا، 2-4 سال حضور کی خدمت اس نے کی۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ میری بات کر کر کہاں پہنچے ہو۔ 2-4 سال اس نے میرے نبی کی خدمت کی، اس لیے بھلے وہ گدھا ہے لیکن چونکہ نبی کی خدمت کی سواری تھا، اس لیے اس کا نام ادب سے لیتے ہیں، حضرت کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھوں؟ کہا جی پوچھو۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ کیا ابو طالب نے یافور جتنی خدمت بھی میرے نبی کی نہیں کی ہے؟ سمجھ آئیے ہو بولو، جنہوں نے نہیں آئیں گا بولو، جن کو سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ۔ اے قوم ادب کرنے پہ آتے ہو تو نبی کی جانوروں کی بھی ادب کرتے ہو، ان کو بھی حضرت کہتے ہو، اور بیعت بھی پہ آتے ہو تو حضور کے محبتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے ہو۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے دربار کی مٹی کا سرما بنانا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم 2 نمبری نہیں کرتے ہیں، مٹی کو سرما بنائیں اور حضور کی آل اور نسل سیدوں کو گالیاں دیں، یہ تورا کام ہمارے سے، یہ 2 نمبری نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے اندر۔ جانوروں کا ادب کریں، تیرے درد ہے کتیاں دا بھی ادب ہیں تے مولا علی دے ابے نوں گالاں۔ امام آلوسی نے اس لیے فرمایا ایمان و عدم ایمان کی بات سے اپنی جگہ، لیکن یہ نازک موضوع ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے جب بھی نام لو تو ابو طالب کا نام ادب سے لو، کیونکہ بے ادبی سے نام لینے سے علویوں سیدوں کے دل دکھتے ہیں، اور ہر ایسا کام جس سے سادات کا دل دکھے وہ کام اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اس کے حبیب کو بھی ناپسند ہے۔ تو بس میں بات کر رہا ہوں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً۔ قرآن فرماتے ہیں جس نے یہ والی نیکی کمائی، کون سی؟ آل محمد کے پیار والی نیکی۔ حضرات توجہ سے، نماز والی نیکی منہ پہ لگے گی اگر گڑبڑ کی، وہ یار قرآن کہتا ہے نا أَرَأَيْتَ الَّذِي وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل جہنم میں ڈالو انہیں۔ نماز پڑھیے، دکھلاوا کیا ہے، صدقات والے، بل مننے والا تھا، احسان جتلا دیا، مارو صدقہ اس کے منہ پہ۔ آج اگر خیال تقدس معافیوں کا نہیں رہا،
شاعر اللہ کی تعظیم نہ کر سکا، مارو اس کے منہ پہ۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، لہذا یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں، ہم صرف حسن ظن رکھ کے کہتے ہیں ہماری نماز روزہ زکوٰۃ قبول ہوا، ہمارے پاس کوئی یقین نہیں ہے کہ نماز قبول ہو گئی، روزہ قبول ہو گیا، حج قبول ہو گیا، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ پر میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جس نے آل محمد کے پیار والی نیکی کمائی، نزد لہو فیہا حسنا، وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، وہ نیکی گھٹے گی نہیں، وہ نیکی بڑھے گی، اس کا حسن گھٹے گا نہیں، اس کا حسن، بولتے جائیے، اس کا حسن بڑھے گا۔ مطلب یہ کہ کائنات میں آل محمد کے پیار کی نیکی ایسی نیکی ہے کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں نزد لہو فیہا حسنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا، یہ تشریح شرح بھی بعض حضرات نے فرمائی ہے کہ بد عملی کرو، توجہ ہے، بد عملی دل پہ داغ لگتا ہے، بد اعتقادی اور بے ادبی کرو، دل کا داغ چہرے پہ آ جاتا ہے، دل کا داغ چہرے پہ آ جاتا ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل تک رہتے ہیں، بعض گناہ چہرے سے عیاں ہوتے ہیں، اسی طرح بعض نیکیاں دل تک ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں چہرے پہ عیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو آل محمد کی نیکی پیار والی کمائے گا ہم اس کے چہرے کا حسن بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میرے دوستو، یہ وہ آل محمد ہیں، یہ وہ نوری ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی سے وفا کی، نبی کے دین سے وفا کی۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنج تن پاک ہیں، جنت میں ان کا نام، کشتی نوح پہ ان کا نام، دعائے آدم میں ان کا نام، دعائے موسیٰ میں ان کا نام، دعائے خلیل میں کا نام ہے۔ اللہ اللہ، ان میں ایک حضرت مولا حسین ہے جن کے نام سے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ کون حسین؟ میرے نبی کا، میرے نبی کا وہ ناز والا حسین، جس کی ناز جیسی، جس کے ناز جیسا کسی کا ناز نہیں، اور جس کی نیاز جیسی کسی کی نیاز نہیں۔ اے گجرات کے اس رانی وال سیدہ کے اس اجتماع میں آنے والوں، آؤ آؤ ذرا سنو، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، ہم بھی ہیں، تم نے بھی نیاز اللہ کے نام کی رکھی ہوگی، کسی نے دیگ، کسی نے بکرا، کسی نے حد کر کے سونا رکھ دیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، لیکن حسین وہ ہے جس کا ناز، جس کے ناز جیسا کسی کا ناز نہیں، جس کی نیاز جیسی کسی کی، جلدی جلدی یار چند منٹ ہیں، جس کی نیاز جیسی کسی کی نیاز نہیں، جس کا ناز یہ ہے وہ نبی کے لحاب کی گھٹی لے رہا ہے، نبی کے کندھوں کی سواری کر رہا ہے، نبی کی زلفیں پکڑ کے خوش ہو رہا ہے، نبی کے پیٹ سینے پہ پھیر رہا ہے۔ میرے نبی یہ ناز والی ہستی حسین، لیکن اس کے نیاز کو دیکھو، کربلا کا میدان ہے، یار آخری چند منٹ ہے، مہربانی کریے، کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا میں اللہ کا دین نیاز مانگ رہا ہے، قربانی مانگ رہا ہے۔ حسین اب نیاز پیش کرو، اب نیاز پیش کرو۔ میرے آقا حسین نے کربلا میں جو نیازیں پیش کی، ان میں ایک نیاز علی اکبر کی ہے، ایک نیاز علی اصغر کی ہے، ایک نیاز اون محمد کی ہے، ایک نیاز ابو بکر بن حسن کی، محمد بن حسن کی، قاسم بن حسن کی، عباس بن علی کی، ابو بکر بن علی کی، عبداللہ بن علی کی، جعفر بن علی کی۔ کربلا میں 7 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے، ڈھیلے نہیں بولنا ہے، اونچی آواز سے، کتنے؟ 7 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے۔ حسین پاک کے 6 ویر شہید ہوئے،
غازی عباس کے سگے 3 بھائی اور شہید ہوئے. لیکن دوستو آپ کربلا کے واقعات سنو گے, قاسم کی مہندی کا سنو گے, آپ سیدہ سکینہ کا ذکر سنو گے, لیکن نہیں سنو گے تو علی کے یہ باقی بیٹوں کا ذکر نہیں سنو گے. غازی عباس کی وفاؤں کی داستان سنو گے. میں پوچھتا ہوں بیان کرنے والوں, علی کے 2 بیٹوں کی شہادت تو تمہیں پتہ ہے, 5 کی کدھر گئی؟ پتہ ہے کیوں نہیں بیان ہو رہی ہے؟ کیونکہ علی کے ان بیٹوں میں ایک بیٹا ابو بکر تھا. جو آہستہ بولے پھر میں انّا لیلہ بول رہا ہوں یار. ایک بیٹا ابو بکر تھا. وَسَمَّاهُ بِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ, مولا علی نے ابو بکر نام اپنے بیٹے کا ابو بکر صدیق کے نام پہ رکھا. دوسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی. وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ بِأَخِيهِ عثمان بن مظعون, ان کا نام عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا. ایک عمر بن حسن. وَسَمَّاهُ بِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ عمر بن الخطاب, امام حسن نے اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھا, عمر رکھا. دونوں نام 2 خلیفوں کے نام پہ رکھے. یار نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں نے اپنے بچے کے نام کے ساتھ علی لگایا ہے. کیوں؟ تاکہ دن سارا میرے آنگن میں علی 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 کی صدا آتی رہے. تو اے میرے آقا مولا علی, آپ نے ابو بکر کیوں نام رکھا, عثمان کیوں رکھا, عمر؟ آپ خود ہی بتاؤ کیوں رکھا. وَسَمَّاهُ عباس بِأَمِّهِ, عباس غازی کا نام اپنے چچا عباس سیدنا عباس بن عبد المطلب کے نام پہ رکھا. کتنے بیٹے شہید ہوئے مولا علی کے؟ اور آپ حیران ہوں گے. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے دینا, جب مبارزت طلب ہوئی نا میدان کربلا میں, تاریخ ساری پڑھو, سب سے پہلی قربانی علی کے بیٹے نے دی اور سب سے آخری قربانی دی. اچھا اب سننا, بہت بڑی بات آ رہی ہے. سب سے پہلی قربانی کس نے؟ نا حضرت ابو بکر بن علی. بولو کس نے؟ اچھا اب جو اگلا جملہ بولوں گا آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ ابو بکر بن علی کو میدان میں کس نے بھیجا؟ سننا, سب سے پہلے تلوار نیام سے نکالی ابن بجلی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے. کربلا میں صرف حسین کا خاندان شہید نہیں ہوا. صحابہ کے جھوٹے نعرے لگانے والوں, اگر واقعی صحابہ کے نوکر ہو تو بتاؤ امت کو کہ کتنے صحابی حسین کے جھنڈے تلے شہید ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر بن ہوا کیا, ابن بجلی اور ان کے ساتھ 4 اور لوگوں نے تلوار نکالی. حضرت غازی عباس آگے بڑھے. فقال لأخیہ قدم لأخونا حسین ابن علی ابن ابی طالب. او میرے ویر, ایک میں ہوں, ایک تو ہے, ایک عبداللہ ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ جو غازی عباس ہے نا, ان کی وفا خود بھی آئی لیکن اصل ماں کا کردار ہوتا ہے. سیدہ ام البنین نے جتنی مرضی کتابیں پڑھو, غازی عباس اور ان کے بھائیوں کو ہمیشہ, یہ بیٹے علی کے ہیں, بھائی ہیں امام حسین کے, لیکن حضرت ام البنین نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ایک ہی تعلیم دی. آپ نے فرمایا تم کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہنا, آقا کہنا ہے. یہاں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ آج تھوڑا سا جناب علم کا بخار چڑھ جائے, سجدوں کی برابری کرنے لگ جاتے ہیں. اے داڑھی منہ سید, کلین شوا کیوں نہیں؟ میں پگڑی والا, میں داڑھی والا, میرے پاس علم. تیرے 1000 علم ایک پلڑے پہ ہوں, تیری 1000 سندیں ایک پلڑے پہ ہوں. خدا کی عزت کی قسم, زہرا کے خون کے قطرہ, اس کا مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتا. سعادت کی سیادت یہ وہ رتبہ ہے. میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں یہ کسبی نہیں ہے, وہ
سمجھو یہ فضیلت کسبی نہیں ہے، یہ کسب اور کمائی سے نہیں پا سکتے، یہ کسبی فضیلت، یہ محنت کر کے بندہ نہیں سید بنتا، تو جڑا محنت کر کے بنے وہ سید ہوتا ہی کوئی نہیں سمجھ آئی۔ کئی وہ بھی ہیں جو محنت کرتے ہیں، جمعرات کی محنت، اتوار کی محنت، ہفتے کی محنت، وہ انج نہیں سید بن دے۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں سید اسی کو کہیں گے جس کا سلسلہ نسب سیدہ زہرا کے بچوں یا امام حسن سے ملتا ہو یا امام حسین سے ملتا ہو۔ میں ہاشمی خاندان کا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں حضرت عباس کا پوتا ہوں، میرے دادا کا نام عباس ہے، لیکن میں سید نہیں ہوں، کیونکہ سید صرف سیدہ زہرا کے بچوں کو کہتے ہیں، اور سادات کی نسبت ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ میں آتے ہوئے بات کر رہا تھا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے او جی پھر تو تسی سید ہوئے ہو نا، تسی عباسی ہو، عباس پاک کی اولاد جو ہے۔ میں نے کہا نہیں میں سید نہیں، او نہیں جی تانوں عزت راس نہیں آتی۔ میں نے کہا پگلے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم سید بنیں گے تو عزت ہوگی؟ سیداں دے کتے بنن وچ بھی بڑی عزت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا بولو جڑے سید نہیں ہوتے بولو نا یار، اللہ دے بندے سادات کو تو اللہ نے عزتیں دی ہوئی ہیں، ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء، اے پیسے لا کے نہیں بنے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے جسے چاہا اسے عطا کر دیا۔ اب میں جس بات کو لے کے آ رہا ہوں، سید ام البنین نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کیا بتایا؟ تم حسین کے بھائی نہیں، حسین کہتے تھے بھائی، پر انہوں نے کبھی نہیں کہا، یہ کہتے آقا۔ سید اگر کرم کرن ساڈے تے تے ندی مہربانی، اسی برابری کدی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں بٹھا دیا، خود سادات نیچے بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اگر مجھے کو میں ان کی جوتیوں کے لائق بھی نہیں، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ تو گرامی المرتبت حاضرین، کربلا کے اندر ہمیں سب سے پہلا یہ وفاؤں کا سبق، کون شہید ہوا؟ ابو بکر بن علی۔ عباس غازی نے پہلے ایک بھائی بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا۔ جس مرضی تاریخ کربلا کی کتاب کو اٹھا کے پڑھو، سب سے پہلے مولا علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد غازی عباس بعد میں جا کر، اور پھر حضرت امام حسین۔ تو ہمیں کربلا کی یہ تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے ابو بکر نام بڑا پیارا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سنیو ذرا اونچے بولو نا یار، ابو بکر نام بڑا، ابو طالب نام بھی بڑا پیارا ہے۔ ابو بکر بھی حضور کے پیارے ہیں، ابو طالب بھی حضور کے، بولو حضور کے پیارے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو علی، زہرا، حسن، حسین، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نرالے ہی نرالے ہیں۔ تو کربلا میں جو قربانیاں پیش فرمائیں، وقت میرا ہو گیا، میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ عنوان آدھا چھوڑو پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ جتنے جملہ سادات ہیں، سادات کو میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، صرف اب تقریروں تک کام نہیں رہے گا، اپنے عقیدے پڑھو، اپنی کتابیں پڑھو، اور سادات کے جو سادات سید ہو، خدا کے لیے صحیح العقیدہ علماء کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرو۔ اگر اور نہیں تو پنڈی آ جاؤ، ہم سادات کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہم پڑھائیں گے۔ سادات آئیں، میٹرک جو کیے ہوئے ابھی داخلے شروع ہیں، خدا کا واسطہ آپ علم حاصل کریں گے تو تب جا کر یہ سارا نظام ٹھیک ہوگا، وگرنہ کچھ جس کا دل کرے گا سیدہ زہرا کے خلاف بولے گا، جس کا دل کرے گا وہ حسنین کریمین کے خلاف زبان کھولے گا۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ سید زیادہ موجود ہے تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ ہماری آج کی اس بزم کے اندر امیر الملت والدین حضرت سیدی امیر ملت کی سید جماعت علی شاہ صاحب کے خانوادے کے نور اور آپ کے نور نظر حضرت قبلہ مہر الملت قبلہ سید محمد منور شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، وہ تشریف فرمائیں۔ حضرت فخر و سادات قبلہ سید سعید حسین شاہ صاحب، اور میرے فقیر بابا اور میرے بڑے محبوب سید انتصار الحسن شاہ صاحب،
فقیر ہیں، یہ عاجز ہیں، سارے ہی سید فقیر ہوتے ہیں، سادات میں ہم کمی نہیں، لیکن ان کی عاجزی، علماء کی محبت یہ بے مثال ہے۔ مجھے دعوت دی جناب محترم سید اشفاق شاہ صاحب نے، باقی جتنے سادات نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ 5 وقت کی نماز ہم پر لازم ہے، سادات کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور کوشش کر لیں کہ حسین پاک جب آپ کا سر انور نیزے پہ سجایا گیا تو آپ کی زلفیں بھی تھیں اور آپ کی داڑھی مبارکہ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے افکار و خیالات سے ہم مستفید فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی۔ اب آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔